مہینے کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، تنخواہ آتی ہے اور موبائل پر پیغام آتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے دل کو سکون ملتا ہے کہ اب سب خرچے آرام سے پورے ہو جائیں گے، لیکن صرف 10 یا 12 دن بعد انسان دوبارہ حساب لگانا شروع کر دیتا ہے کہ پیسہ آخر گیا کہاں۔ بل ابھی باقی ہوتے ہیں، گھر کے خرچے بھی ختم نہیں ہوئے ہوتے اور مہینہ ابھی آدھا بھی نہیں گزرا ہوتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ مسئلہ صرف کم تنخواہ کا نہیں ہے بلکہ پیسے کو سنبھالنے کا ہے، کیونکہ ایک سچ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے: پیسہ کہیں غائب نہیں ہوتا، پیسہ ہماری عادتوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر تنخواہ زیادہ ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر پیسے کو سنبھالنے کا نظام نہ ہو تو بڑی آمدنی بھی کم لگنے لگتی ہے، کیونکہ تنخواہ انعام نہیں ہوتی، تنخواہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اکثر لوگ تنخواہ ملتے ہی خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی خریداری، کبھی کھانے پینے کے خرچے اور کبھی غیر ضروری چیزیں۔ شروع میں لگتا ہے ابھی بہت پیسے ہیں، لیکن جس پیسے کو راستہ نہ دیا جائے وہ جلد ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ کوئی دوست نیا موبائل لے لیتا ہے یا مہنگے کپڑے پہن لیتا ہے تو ہمیں بھی ویسا ہی کرنا ضروری لگتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ مڈل کلاس کا سب سے مہنگا خرچ لوگوں کو متاثر کرنا ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ بچت کو بھی بہت غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر مہینے کے آخر میں پیسے بچے تو بچت کر لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مہینے کے آخر میں کبھی پیسے نہیں بچتے۔ اس لیے سمجھدار لوگ ہمیشہ پہلے بچت کرتے ہیں، کیونکہ بچت وہ پیسہ نہیں جو آخر میں بچ جائے، بلکہ بچت وہ پیسہ ہے جو شروع میں الگ کر دیا جائے۔ ایک اور خاموش دشمن چھوٹے چھوٹے خرچے ہوتے ہیں۔ روزانہ کی چائے، چھوٹے ناشتہ یا معمولی خریداری ہمیں اہم نہیں لگتی، لیکن مہینے کے آخر میں یہی چھوٹے خرچے ہزاروں روپے بن جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ پیسہ بڑی غلطیوں سے نہیں بلکہ چھوٹی عادتوں سے ختم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی تنخواہ 30,000 روپے ہو تو اسے کیسے سنبھالا جائے؟ اس کا ایک بہت سادہ اصول ہے کہ تنخواہ کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جب پیسے کی تقسیم واضح ہو جاتی ہے تو خرچ بھی قابو میں رہتا ہے۔ پہلا حصہ ضروری خرچوں کے لیے ہونا چاہیے، تقریباً 15,000 روپے گھر کے خرچ، راشن، آمد و رفت اور بلوں کے لیے رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی۔ اس لیے یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ضرورت اور خواہش میں فرق سمجھنا سمجھداری کی پہلی علامت ہے۔ دوسرا حصہ ذاتی خرچوں کے لیے ہونا چاہیے، تقریباً 7,000 روپے کپڑوں، موبائل خرچ یا کبھی کبھار باہر کھانے کے لیے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اس حصے میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک خرچے قابو میں نہ ہو تو پورا بجٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تیسرا حصہ بچت کا ہونا چاہیے کہ کم از کم 5,000 روپے تنخواہ آتے ہی الگ رکھ دینے چاہیے۔ یہ پیسے ہنگامی حالات یا مستقبل کی ضروریات کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ جو انسان بچت کی عادت اپنا لیتا ہے اس کا مستقبل آہستہ آہستہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ چوتھا حصہ اپنی ترقی کے لیے ہونا چاہیے، تقریباً 3,000 روپے کتابوں، سیکھنے یا کسی نئی مہارت کے لیے خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس حصے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بہترین سرمایہ کاری اپنے اوپر کی جانے والی سرمایہ کاری ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو ایک عادت آج سے شروع کریں۔ ہر خرچ لکھنا شروع کریں، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ صرف ایک مہینہ ایسا کرنے سے آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ جس چیز کا حساب رکھا جائے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کم تنخواہ ہونا مسئلہ نہیں ہوتا، بے قابو عادتیں اصل مسئلہ ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ بڑی تنخواہ کے باوجود پریشان رہتے ہیں اور کچھ لوگ کم تنخواہ کے باوجود آہستہ آہستہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف پیسے کی عادتوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے آج خود سے ایک سوال پوچھیں، کیا میں اپنے پیسے کو کنٹرول کر رہا ہوں یا میری عادتیں میرے پیسے کو کنٹرول کر رہی ہیں؟ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے پیسے کو سمت دینا شروع کریں، کیونکہ جب پیسے کو نظام مل جاتا ہے تو زندگی میں سکون آ جاتا ہے، تو زندگی میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔